ایک خوبصورت سی میرے مسلمان ہونے کی داستان، میرے اسلام قبول کرنے کی داستان انگلینڈ کے کانوینٹ ایڈورڈ گیاتھ کی۔ یہ کہتے ہیں کہ میری پیدائش کیتھولک گھر میں ہوئی تھی۔ کرسچن کے بہت سارے شاخے ہیں اس میں، کیتھولک شاخہ، پروٹسٹنٹ، اسی طرح آرتھوڈاکس، اس طرح یہ ایک شاخہ ہے کیتھولک۔ تو ان کی پیدائش کیتھولک کرسچن گھر میں ہوئی تھی، لیکن میں نے کیتھولک مذہب کی پیچیدہ اور من گڑھت کانسیپٹ، نظریہ، عقائد کو کبھی قبول نہیں کیا، کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ حضرت مسیح نے بھائی چارگی، بردرہڈ کی تعلیم دی تھی، اور یہ تعلیم دیا تھا کہ خدا کی نظر میں امیر غریب سب برابر ہے۔ لیکن کیتھولک چرچ کا منظر کیتھولک چرچ کا منظر ایک دم الٹ ہے۔ امیر ہمیشہ آگے فرسٹ لائن میں مخمل پر بیٹھتے ہیں، جبکہ غریب سخت لکڑی پر۔ اگر کوئی شخص کارڈینل سے ملنا چاہے، کارڈینل سے کچھ کہنا چاہے، تو اسے ایک درخواست لکھنی پڑتی ہے، اور اکثر درخواستوں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ کارڈینل اپنے آپ کو کلیسا کے شہزادہ سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو سادگی اور بھائی چارگی کی تعلیم دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے چرچ کوسوں دور ہے۔ مسیح کو ماننے والے سیدھے سادے غریب لوگ تھے۔ پاپائے اعظم کا دعویٰ ہے، پوپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح کے جانشین ہیں، لیکن ان کی شاہی زندگی دیکھ کر محل کے شہزادے بھی شرما جائیں۔ پاپائے اعظم کا مسیح علیہ السلام کی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر جب کلیسا سینٹ پیٹر میں جب کسی ولی کے اعزاز میں تقریب ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو اس میں مہنگی ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے، اور ٹکٹ پر نمبر لکھا رہتا ہے، اور وہیں بیٹھنا ہوتا ہے جو آپ کے رقم اور حیثیت کے موافق ہوگی۔ اس کے ٹھیک اپوزٹ، چونکہ میری ایک طرح سے پرورش کیتھولک کے گھرانے میں ہوئی ہے، اور میں ہمیشہ چرچ آتا جاتا رہا ہوں، لیکن میں اس کے اپوزٹ جب بھی مسجدوں کو دیکھتا تھا مسلمانوں کے، تو مجھے بہت زیادہ اٹریکشن ہوتا تھا۔ میں بچپن سے ہی مسجدوں کی سادگی اور خوبصورتی سے بڑا متاثر تھا، بڑا امپریسڈ تھا۔ اسلامی لائف اسٹائل، زندگی جینے کا ڈھنگ مجھے بہت ہی اٹریکٹ کرتا تھا۔ اسلامک لائف اسٹائل نے میری زندگی پر گہرا اثر چھوڑا تھا، خاص طور پر مسلمانوں کی شاعری اور آرکیٹیکچر، فن تعمیر، واستو کلا کا میں بہت بڑا فین تھا۔ اکثر سوچتا کہ جس قوم نے تہذیب اور شرافت کے ہر پہلو کو اس قدر ترقی اور اہمیت دی ہے، اور دنیا کے سامنے حسن و جمال سے اس کا وسیع منظر پیش کیا ہے، یقیناً اس کا فلسفہ، فلسفی، اس کا درشن اور مذہب میں بھی بلند درجہ ہوگا۔ مسلمانوں کی شاعری اور آرکیٹیکچر سے بہت پربھاوت تھے، اور ہمیشہ سوچتے تھے کہ اس قوم کا اتنی زبردست تہذیب اور شرافت کا ہر پہلو، ہر سویلائزیشن کا اتنا مضبوط نظام ہے وہاں، اور اس نے دنیا کے سامنے اس کا ایک وسیع منظر پیش کیا ہے، ایک ایکسٹینڈڈ ویو پیش کیا ہے، یقیناً اس کا فلسفی اور مذہب میں بھی بلند درجہ ہوگا۔ یہی کیوریوسٹی، تجسس مجھے اسلام کے قریب لے آئی۔ تلاش حق کے لیے، ان دا سرچ آف ریالٹی، میں نے جدید اور قدیم یعنی کہ نئے اور پرانے ریلیجن کا، مذہب کا اسٹڈی، مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان کا ایک دوسرے سے کمپیریزن کیا، اور گہری تلاش اور تنقید کے بعد کافی تلاش کیا، کافی کھوج بین کیا، میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور قرآن میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی انسان کو اپنے روحانی سفر، روحانی ارتقاء کے لیے ضروری ہوتی ہے، روحانی چھلانگ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جب میرے سامنے اسلام کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، تو میں نے خدا سے دعا کی کہ اسلام کے آغوش میں مجھے لے لے، چونکہ ابھی مجھے آبائی یعنی خاندانی جو مذہب کو چھوڑنے، اور مجھے خاندان اور ماحول سے ٹکر لینے کی میرے اندر طاقت نہ تھی۔ اس لیے میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اسلام کی آغوش میں لے لے۔ اسی حالت میں ایک رات میں نے خواب دیکھا، میں ہی تجسس میں تھا، یہی سوچ وچار میں تھا، 3 رات سوچتا رہا تھا، گو مگو کی کیفیت تھی۔ تو اسی سوچ وچار میں، اسی کنفیوژن میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ میں سمندری طوفانوں میں گھرا ہوں، اور کافی محنت مشقت کے بعد کنارے پہنچا ہوں۔ اس وقت ایک آواز جو سمندر کے شور سے بھی زیادہ، سمندر کی طوفان سے بھی زیادہ تیز تھی، اس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ تمہیں ڈوبنے سے کس نے بچایا؟ تمہیں ایمان لانے میں دیری کیوں ہو رہی ہے؟ جب نیند کھلی تو ایسا لگا کہ ابھی سمندر کے کنارے پر ہوں۔ صبح ہی میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد، یعنی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، مجھے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی، اور سوشل بائیکاٹ بھی ہوا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کیا، کوئی پرواہ نہیں کیا۔ اب میری آرزو ہے کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں،
یعنی کہ جو مکہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی ان کی خواہش ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ عرب کے صحرا میں، عرب کے ریگستان میں اکیلا کھڑا ہوں اور حد نگاہ تک ریت کے سمندر چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ میں بارگاہ الہی میں اکیلا کھڑا ہوں، ستاروں کی دنیا میرے سامنے ہوتی ہے اور میرا دل قدرت خداوندی کے انفائنائٹ، اننت، لامحدود نشانیوں کو دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے، اور جو علم اور حکمت کے سرپرائز کرنے والے تعجب انگیز اور زبردست قوانین کا پتہ چلتا جائے گا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی اور انفائنائٹ قوتیں کھلتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی لامحدود قوتیں کھلتی چلی جائے گی۔ مجھے اکثر تھوڑا گرم موسم پسند آتا تھا اور برف سے میں دور بھاگتا تھا، کیونکہ برف موت کی علامت ہے اور سورج زندگی کی۔ ایڈورڈ کہتے ہیں کہ مجھے بھوری اور سیاہ کلر بہت پسند ہے۔ اگر میں مڈل ایسٹ گیا تو شاید پوری طرح میری کلر بھوری ہو جائے گی۔ ان کا شوق ہے کہ اگر یہ مڈل ایسٹ گئے تو ان کا بھی کلر ہے ان ملکوں کے کلر کی طرح بھوری ہو جائے گی۔ بھوری بھوری اسکین پر سفید پگڑی کتنی اچھی لگے گی۔ جب میں حاجی بن گیا تو میری ایسی صورت بن جائے گی اور وہ بہت ہی اچھا وقت ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مسلم کنورٹر سٹوری انگلینڈ کے کاونٹ ایڈورڈ یارڈ کی تھی۔ ایڈورڈ کو مسجدوں کی سادگی اور خوبصورتی نے بڑا متاثر کیا تھا اور اسلامی لائف اسٹائل نے ان کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑا تھا، اور جب مسلمانوں کے شاعری اور آرکیٹیکچر کے یہ بہت بڑے فین تھے اور یہ سوچتے تھے کہ جس مذہب کا اتنا اعلیٰ نظام ہو، مسجد کا، زندگی جینے کے طریقے کا، سادگی، اخلاق، ہر لحاظ سے بہتر، تو ان کا مذہب میں بھی بلند درجہ ہوگا، ان کا فلسفی میں بھی بلند درجہ ہوگا۔ تب میں نے اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کر دیا اور کافی سوچ، گہری تلاش اور تنقید کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور قرآن میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی انسان کو اپنی روحانی سیڑھی کے لیے، روحانی سفر کے لیے، روحانی ارتقاء کے لیے ضروری ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو چھوٹی سی خوبصورت سی اسٹوری پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی اسلامک اسٹوری کے ساتھ۔